میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آج روزہ بھی ہے، گرمی بھی ہے اور آپ ادھر آئے، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ آج میں جو پہاڑوں کو دیکھتا ہوں یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اور خوبصورت بننے چاہتا ہے۔ یہ میں نے جو اس کا روڈس کا جو پورا اسٹرکچر دیکھا ہے تو یہ یہاں سے اسلام آباد بھی، یہاں سے جوڑا گلی بھی، یہاں سے شاملہ گلی بھی، یہاں سے ہری پور، یہاں سے خانپور ہے۔ یہ کوئی ایسا نیٹ ورک بننے جا رہا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک نیا گلیا کی شکل لینے جا رہا ہے۔ اور آپ سے میری ایک درخواست وہ یہ ہے کہ آپ اگر ان پہاڑوں پہ ان درختوں کی حفاظت کریں تو یہ موسم بھی بدلتا ہے اور اس سے آمدن بھی ہوتی ہے اور آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ تو مہربانی کریں، ہماری حکومت نے جتنا زور جنگلات میں کنٹرول پہ لگایا یہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ ایک تو ہم نے 1 ارب پودے لگائے، 50 کروڑ پودے لگائے اور 50 کروڑ نیچرل گروتھ کرائی جو جنگلات کے اندر لوگ اس کو اگنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہم نے بگاڑ دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ درخت خود بخود اگتے ہیں، جہاں پر بھیڑ بکریاں چرنے نہیں جاتی، لوگ ادھر نہیں جاتے ہیں، اس کو ٹچ نہیں کرتے اور گروتھ ہوتی ہے۔ ہم نے وہ گروتھ بھی کیا اور وہ مافیا جو جنگلات کو کھا کھا کر ارب پتی بن گیا ان کے ہاتھ بھی روکے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ درخت کاٹے، اور وہ بھی آپ کی تعاون سے۔ اگر آپ تعاون نہ کریں تو یہ جنگلات ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ جنگلات ہی نہیں ہوں گے، یہاں موسم گرمی ہوگی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، لوگ بھی نہیں آئیں گے، سیاح بھی نہیں آئیں گے۔ تو میں جو دیکھ رہا ہوں اگر یہ ساری سڑکیں جب 1-2 سال میں مکمل ہوں گی تو یہاں کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا مستقبل بدل جائے گا، یہ تو آپ کی ہمت پر ہے۔ جو ہمت کرے گا، جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ لیکن حکومت نے یہ کوشش کی کہ اس علاقے کے روڈ سٹرکچر بنا دیں تاکہ جب روڈ سٹرکچر بن جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس میں کاروبار بھی بڑھتا ہے، ہوٹلز بھی آتے ہیں، ٹورسٹ بھی آتے ہیں اور خوبصورت جگہوں کو دیکھنا۔ اور پھر آپ کے ساتھ اسلام آباد نزدیک ہے تو سارا اسلام آباد یہاں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جب شجرپڑیاں مرغلہ پہ لوگ آتے ہیں، ہم نے 10 کلومیٹر سڑک بنائی، 10 اور بن رہی ہے، اب یہ ساری بن جائے گی تو دنیا یہاں پھرتی رہتی ہے اور لوگوں کے کاروبار بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی ترقیاتی کام بھی کریں، دینی کام بھی کریں، دنیاوی کام بھی کریں، اسکولوں کو بھی بہتر کریں، کیونکہ اس ملک کی جو مصیبت اس ملک پر ہے وہ یہ کہ کسی نے توجہ نہیں دی کہ بھئی غریب آدمی بے تعلیم رہ رہا ہے، اس کا تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کا ٹیچر حاضر نہیں ہے، اسکول میں کمیاں ہیں، فرنیچر نہیں ہے، چار دیواری نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اسکولوں کی کمی ہے کہ اسکول میں ٹیچر کو حاضر ہونا ہے، یہ کسی کو فکر نہیں کی۔ اور یہی وجہ کہ غریب نیچے رہ گیا، وہ جو سرمایہ دار امیر ہو گئے اوپر چلے گئے۔ سرکاری اسکولوں میں اردو تعلیم دیتے تھے تو کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ سب ہم نے چینج کیا، انگلش میڈیم کر دیے، اسکولوں میں ٹیچرز پورے کر دیے۔ اب پہاڑوں میں آپ کو ٹیچر حاضر کریں گے کیونکہ ہم استاد پہ سیاست نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں یہ اسکول غریبوں کا ہے اور چاہے جو مرضی خفا ہو ہم نے اسکولوں میں لوگوں کو تعلیم دی۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اگر اس شہزادانوں کو فکر ہوتی تو آج ہمارے اسکولوں کی یہ حالت ہوتی، ہمارے اسپتالوں کی یہ حالت ہوتی کہ ڈاکٹر نہ ہو، دوائی نہ ہو، علاج کا بندوبست نہ ہو، گندگی سے بھرے اسپتال ہو، ٹوٹے ہوئے بیڈز ہوں۔ یہ دنیا میں کہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک پاکستان میں یہ چیزیں دیکھی ہے کیونکہ آپ لوگ یا بہت سادے ہیں یا ناسمجھ ہیں، کیونکہ آپ اپنا حق کا نہیں پوچھتے، آپ کسی کا راستہ نہیں روکتے کہ بھائی ہمیں انصاف کیوں نہیں ملا، ہمیں بہتر تعلیم کیوں نہیں دیتے ہو، ہمیں بہتر صحت کا انصاف کیوں نہیں دیتے ہو۔ یہ سب چیزیں یہاں پر آج میں فخر سے کہتا ہوں، جب میں وزیر اعلیٰ بنا یہاں 3,500 ڈاکٹر تھے سارے صوبے میں، اس وقت 8,000 ڈاکٹر ہیں، 65 سال میں 3,500 ڈاکٹر، اور ہم نے 4.5 سال 5 سال میں 4,500 ڈاکٹر بھرتی کی۔ اب انشاءاللہ موقع ہے گا، بہت کمی ہے، میں سمجھتا ہوں اسکولوں کی بہت کمی ہے کیونکہ حکومت کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اتنا ہی کام کرے گی۔ یہاں اسپتالوں کی بہت کمی ہے، بے روزگاری بہت ہے، کارخانے لگنے چاہیے،
اس ملک میں امن امان نہیں تھا. میں تو ایسی حکومت ملی کہ دہشت گردی تھی, دھماکے تھے, لوگ بھاگ رہے تھے, یہاں پر اغوا ہو رہے تھے, 2-2.5 سال تو اس پہ لگے. یہاں تو کوئی پیسہ لگانے نہیں آتا تھا. اللہ کا شکر ہے تحریک انصاف کی حکومت آئی, اللہ نے مدد کی, نیت صاف کی, آج پرامن صوبہ بن گیا. یا خوشحالی آئے گی, کیونکہ جب ایک صوبے میں امن نہ ہو, وہاں دہشت گردی اور دھماکے ہو تو کون پیسہ لگائے گا, کون کیسی ترقی ہوگی. تو اللہ نے وہ بھی مدد کی. اب اس کو آگے لے کے جانا. اب یہاں پر بہت کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاستدانوں نے جو آپ کے ساتھ کیا, میرے خیال میں آپ بہت سادے لوگ ہیں. آپ لوگوں کو تو ہمیں پتھر مارنا چاہیے. ایمانت کہتا ہوں. آپ کے اسکول کس نے تباہ کیے؟ سیاستدانوں کو. استادوں میں سیاست ہوتی. امتحان کے نتیجوں کا کسی نے نہیں پوچھا, غریب کے بچے کا کسی نے نہیں پوچھا, اور آپ نے بھی سوال نہیں کیا کہ یار تم کیوں نہیں ٹھیک کرتے. یہ اسپتال کس نے تباہ کیے؟ کیونکہ ڈاکٹر کا کسی کو غم نہیں تھا, نہ حاضری کا غم تھا, نہ دوائی کی فکر تھی, کیونکہ وہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے. ان کو کیا ہے کہ غریب کا بچہ پڑھے یا نہ پڑھے, ان کے بچے تو مزے کر رہے ہیں. کیا یہ ملک صرف سرمایہ کا ہے؟ یہ صرف امیروں کے لیے بنا, کیونکہ آپ کا ووٹ ہے, طاقت آپ کی ہے, اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاتے ہیں, وہ بنیادی حقوق چھوڑ جاتے ہیں. اب اسپتال آپ کے پاس نہیں, ڈاکٹر آپ کے پاس نہیں, علاج کا بندوبست, تو کیا یہ انسان کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, بہت ضروری ہے. تو اس وقت ڈاکٹر حاضر کر دیا, ہم نے ٹیچر حاضر کر دیا, اور بہت کچھ کرنا ہے. پھر غریب کی بیماری کا علاج کس کو غم نہیں تھا. اسپتال میں دوائی نہیں, ہم نے صحت انصاف کارڈ دیا, آپ کی طرف بھی آیا ہوگا کہ سال میں ایک غریب آدمی کو حکومت نے گارنٹی دے دی کہ 5-5.5 لاکھ کا مفت علاج صوبائی حکومت کی طرف کا ہوگا. یہ پہلے کیوں نہیں ہوگا؟ اس طرح بہت سارے. اگر میں دینی بات کروں تو ہم نے اگر دنیاوی کام کیا, ہم نے دین کے لیے بہت کام کیا. یہاں ایم اے آئی 5 سال, نہ شریعت آیا, نہ اسلام کے لیے کام کیا. ہم نے تو بہت سارے کیے. ہم نے جو سود ہے اس کو خلاف قانون قرار دیا, ترمیم کی. ہم نے ناجائز جہیز کے خلاف قانون پاس کیا. ہم نے ختم نبوت کو نصاب کا حصہ بنایا جو کسی نے نہیں بنایا. ہم نے جو نصاب میں غلطیاں تھی وہ ٹھیک کی. ہم نے اسکولوں میں قرآن شریف کی تعلیم 6ٹھی تک قرآن کا ناظرہ, اور 6ٹھی سے 12ویں تک قرآن شریف کی تعلیم مانوں سے شروع کیا. یہ پہلے ان کو فکر نہیں آیا. ہم نے مسجدوں میں سولرائزیشن شروع کی, تھوڑے بہت ہوئے باقی کرنے, تاکہ امام مسجد کسی سے چندہ نہ مانگے بل کے لیے. ہم نے اماموں کے لیے 10,000 وظیفہ مقرر کیا جو اب شروع ہو چکا ہے, تو یہ پہلے کسی نے نہیں کیا. تو یہ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ تم تو اس دین کے لائے تھے, شریعت کا نام لیتے ہو, لیکن مجھے ایک چیز بتا دو کہ 5 سال کے دور میں میں نے ہمارے دین اسلام کے لیے ایک فکرہ بھی ٹھیک کیا ہو تو میں جرم لوں گا. تو ایسے لوگ جو صرف کرسی کے لیے آتے ہیں, آپ لوگ تعلیم آپ, لیکن آپ نے 5 سال تحریک انصاف کی حکومت دی. ہمیں یہ جو ملا ٹوٹے ہوئے اسکول, بغیر ٹیچر کے اسکول, تباہ برباد, اربوں روپے تو اس پہ لگے. میں آگے نئے کیا چیزیں بناتا. جب یہ اسکولوں کو نہ ٹھیک کرو, آگے چلتا جاؤ تو غریب کا فکر نہ ہو. 35 ارب روپے تو خالی پرائمری اسکولوں کو میں نے دیے, کوئی 30 ارب روپے ہائی سیکنڈری اسکولوں کے لیے کہ سب کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے, جہاں لیبارٹری نہیں ہوتی تھی, کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک جانوروں کو بٹھایا ہوا اور کہہ رہے یہ اسکول بن گیا, یہ کالج بن گیا. یہ ظلم جو ہے آپ کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہی پولیس, یہ پولیس میں تھانوں میں آپ نے تماشے دیکھے ہوں گے. یہ کس نے بے عزت کرایا آپ کو کیوں تھانوں میں عزت دی گئی؟ یہ آپ کی خدمت کے لیے بنے, پیسے ہمارے لیتے ہیں, یا آپ کے ٹیکسز کے پیسے ہیں, انہوں نے آپ کے مسئلے حل کرنے. تھانوں میں بھی آپ کو بے عزت کرایا گیا, آپ نے نہیں پوچھا. آپ نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تھانے میں زیادتی کیوں کہ تھانے میں سفارشی سیاستدانوں کے لگتے تھے. ایسے جو ایک کا محرر دوسرے خان کا, ڈی ایس پی کسی اور کا, تو اس کو تو اس کی خدمت کرنی تھی. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کے خیال کرتے ہیں؟ تحریک انصاف کی حکومت آئی, ہم نے اختیارات ختم کر دیے, اور ایک سپاہی بھی کسی سفارش پر نہیں رکھتا, تبھی جا کر وہ اپنی خدمت کی طرف بڑھے گا. پہلے یہ نہیں کر سکتے تھے. یہ سیاست کرتے ہیں, یہ سیاستدان سیاست کرتے ہیں پولیس پہ, یہ ٹیچر پہ, یہ پٹواری پہ, یہ ڈاکٹر پہ, کہ بس ان کو خوش کرو اور یہ کل آپ کے لیے ووٹ دے گا. لیکن عوام رول جائے, عوام تباہ ہو جائے, عوام کا بیڑا غرق ہو, تو کیا کریں؟ کیونکہ ان کے گھر میں کوئی کمی نہیں, ان کے بچوں کے تعلیم کا کوئی فکر نہیں, ان کا صحت کا نظام ٹھیک, پولیس ان کو سلوٹ کرتی ہے.
دفتروں میں رشوت دے سکتے ہیں. تو مسئلہ عمران خان کا یہی ہے کہ وہ جو چیخ رہا ہے، وہ جو نظام بدلنا چاہتا ہے، اس کا سارا فائدہ عام آدمی کو ہے. اس نے جو اگر نظام بدلا، میرٹ کا نظام، اگر یہ نوکریاں میرے صوبے میں آج نوکریاں میرٹ پر ہوئی، بہت غریب کے بچے اس میں نوکر ہوئے، کیونکہ لائق آدمی کو موقع ملنا چاہیے. ایک غریب بچہ جو فرسٹ ڈویژن آتا ہے، اس کی امید ہوتی ہے آپ اس کا حق مار دو، ایک نالائق کو اس کی جگہ بھرتی کر دو، تو وہ تو صوبے کے ساتھ بھی سنا ہمارے خاندان کو تباہی کی طرف. تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ میرٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے، صرف آپ نے کہ میرا کام کر دو باقی جہنم میں جائے. یہ ہمارے لوگوں کا یہ مسئلہ، ہر ایک یہ سوچتا ہے بس میرا کام ہو جائے باقی جہنم میں جائے مجھے کیا. اگر آپ نے اپنا دماغ تبدیل نہیں کیا، آپ نے اپنی سوچ تبدیل نہیں کی کہ مجھے چھوڑو، اگر آپ نے صرف ساتھ دعا کے لانے کبھی نہیں ٹھیک ہوگا. یوسف نے آپ کے ایم پی اے کی بات کی، بڑے اچھے آتے ہیں، میرے تو خاندانی تعلق ہے ان کے ساتھ. جب بھی مجھے ملتے تھے میں پھر کہتا یار کوئی کام، کہتے نہیں خان صاحب بس سلام کرنے آئے، ہمیں کوئی کام کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں کوئی ضرورت ہی نہیں. میں آج پھر رہا ہوں یہاں تو میرے خیال میں کالجز بھی پورے ہیں، اسکول بھی پورے ہیں، اسپتال بھی پورے ہیں، سڑکیں بھی پورے ہیں، کیونکہ اس نے مانگا ہی کچھ نہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے یوسف ایوب کا کہ سال ڈیڑھ سال پہلے اس کی سوچ آئی کہ یار اس حلقے میں کام کرنا چاہیے. اس کی کوششوں سے ہی میرے سے لڑتا رہا اس علاقے کے کام کے لیے، تبھی یہ کام ہوا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا میں کام ہو جاتے ہیں. کوئی آئے گا، کوئی مانگے گا، کوئی اسکیم لائے گا، کوئی اچھی چیز لائے گا تو منظور ہوگی. تو یہ ان کی ہمت سے یہ چیز ہو رہی ہے. حالانکہ یہ پہلے 4 سال پہلے ہو سکتے تھے. یہ جو اربوں روپے کی سڑکیں بن رہی ہیں، دماغ میں رکھ لیں. پروپیگنڈا لوگ کریں گے کہ آخری وقت اور جھوٹی تختی، جناب نہیں. یہ ایشین بینک سے 30 ارب روپے میں نے منظور کرائے. یہ جو 2.5 ارب ادھر کا ہے، ایک اور میں کر آیا ہوں، اس طرح بہت ساری اور سڑکیں ہیں. یہ پیسہ موجود ہے، بینک سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ٹینڈر ہو چکے. جو صوبائی بجٹ کی اسکیم ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، کیوں وہ رک جاتی ہے، لیکن یہ اسکیم نہیں رکے. جو مرضی آئے اس کا پیسہ موجود ہوگا. 2 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوبصورت سڑک بن کے آپ کے سامنے آئے گی. اور کیونکہ میں نے آگے بھی جانے صبح سے یہ 14 پروگرام اور بھی ہیں اور روزے بھی ہیں، تو میں کالج کی بات کی. بدقسمتی یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ یوسف ایوب لیٹ آیا، 4 سال پہلے آ جاتا تو ابھی کالج، اس نے میرے سے کالج منظور کرایا، منظور ہو چکا ہے. جب چاہو نوٹیفکیشن دکھا سکتے ہیں. یہ اس کا ہم نے ٹینڈر تیار تھا، الیکشن کمیشن نے سارے کام روک دیے جو غیر قانونی میں سمجھتا ہوں. انہوں نے غلط فیصلہ کیا اور وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ٹینڈر کے لیے تیار پڑا. جس دن پابندی اٹھ جائے گی یہ آپ کے ٹینڈر ہوگا. اور باقی آپ فکر نہ کریں، یہ یوسف ایسا زبردست آدمی ہے کہ لڑ جگہ کے بھی کام نکال لیتے ہیں. باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو صرف ایک بات کروں کہ آپ میں چھوڑنے آ کے کر دو نا، لیڈر کیوں کرتے چھوڑو. ایک میں کہتا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں ملک ٹھیک ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہترین تعلیمی نظام ملے، بہترین صحت کا نظام ملے، پولیس میں آپ کی